اسی طرح رمضان المبارک ہے جو ابھی ان قریب آنے والا ہے، تو یہ بھی معظم گھڑیاں ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کی راتیں ہیں یا عید کی راتیں ہیں، یہ بھی معظم گھڑیاں ہیں۔ تو اس امت پر تو اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش کر دی، بشرطے کہ کوئی رحمت حاصل کرنا چاہے، اور ان لوگوں کو ہفتے کا دن، پورا دن ان کے لیے معظم قرار دیا، اور انہیں یہ حکم ملا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ قوم ایسی تھی کہ جن کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پہ تھا، دریا کے کنارے رہتے اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے، تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی شان کہ ہفتے کا جب دن ہوتا تو جو مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی، چھلانگیں لگاتی، اور سب دیکھتے، نظر آتی مچھلیاں، اور ہفتے کا دن جب نہ ہوتا تو مچھلی نظر بھی نہ آتی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک امتحان تھا کہ جب شکار سے پابندی لگائی تو مچھلیاں اوپر والی سطح پہ، یہ گئے اپنے حضرات اقداس کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، کہ حضرت کوئی مسئلہ، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے، کوئی مسئلے میں گنجائش، آج بھی مسئلے میں گنجائش نکالنے والے بہت ہیں۔ 3 طلاقیں دی اور پھر آیا مولوی صاحب کے پاس، جی مسئلے میں گنجائش، اور پھر ساتھ کہتا ہے او جی اہل حدیث تو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صرف وہ نہیں کہتے، قادیانی بھی کہتی ہے۔ پھر اہل حدیث بننے کی کیا ضرورت ہے؟ قادیانی بن، براہ راست برطانیہ پہنچ۔ اگر کافر ہی بننا ہے تو بہترین ہو کے بننا، یہ درمیان والا رہنے کی کیا ضرورت؟ بیوی کی وجہ سے بے دین بننا ہے تو اچھے طریقے سے بن۔ شیعہ بھی کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ شروع بھی شیعہ نے کیا، اور اسی سے غیر مقلدوں نے لیا، اہل حدیث نے لیا۔ تو خیر بہرحال پھر کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہیلا۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اب ایک آدمی نے 2.5-3 لاکھ زکوٰۃ نکالنی پڑ گئی، وہ بھی مفتیان کرام سے پوچھتا ہے جی کوئی ہیلا، وہ کہتے ہیں کچھ اس کی مل کر دے، کچھ اس کی مل کر دے، کچھ اس کی مل کر دے، تو اس طرح تو صاحب نصاب نہیں رہے گا۔ وہ بہترین ہیلا بتاتے ہیں۔ تو الغرض یہ بھی آئے جی ہیلا، کچھ ہیلا۔ مفتیان کرام نے کہا ہاں ہیلا ہے، تم اس طرح کرو، تالاب بنا لو، نالیاں بنا لو، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آئیں تو پانی چھوڑ دو تالاب میں، تو مچھلیاں اس میں آ جائیں گی، پیچھے سے بند کر دو۔ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی اتوار والے دن ہے۔ تو اللہ نے تو شکار سے منع کیا ہے، تو تالاب میں مچھلیاں چھوڑنی ہے، شکار نہیں کرنی۔ کاش وہ مفتی اس دور میں دیکھتے تو بہت پیچھے ہوتے۔ پوری شریعت کو انہی ہیلوں نے مسخ کیا، ان گنجائشوں نے۔ انہوں نے اسی طرح کر لیا، تالاب بنائے، پانی تالاب میں چھوڑا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں آ گئی، پیچھے سے تالاب بند کیا، اتوار والے دن اس کو بڑا آسانی سے پکڑ لیا۔ اب جماعتیں 3 بن گئی، ایک یہ بدماشی کرنے والے، یہ ہیلے باز،
اور ایک خالص مواحد، وہ ان کے ساتھ لڑنے والے، اور تیسرا صوفیوں کی جماعت۔ انہوں نے کہا یار بس اپنی آپ نہ بیڑ میاں تے ہور دی گل نہ چھیڑ میاں، ان کو نہ چھیڑو، اپنی فکر کرو۔ یہ صوفیوں والی جماعت، یہ 3 جماعتیں 3 گروہ بن گئے۔ جو اہل حق اور صحیح متبع النبی تھے، انہوں نے ان ہیلا بازوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کو مسئلہ سمجھایا، بار بار سمجھایا کہ کیوں تم بدمعاشی کر رہے ہو، جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر بھی تم بدمعاشی کرتے ہو، اور اللہ کے معظم قرار دیے ہوئے دن کی توہین کر رہے ہو۔ جس دن کو اللہ نے تمہارے لیے معظم قرار دیا اس کی تم توہین کر رہے ہو۔ تو خیر یہ بات ہوتی رہی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا امتحان تھا ان کی بدمعاشی کا اور ان کے فسق و فجور کا۔ تو بہرحال ایک وقت